پھول حضرت مولانا عبد القدیر خسامی صاحب ہیں، جن کے اشعار، جن کی نعتوں کا چرچا بہت دور دور تک ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سن رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ عزیزان گرامی، نبی رحمت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، آؤ تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت نبی سے برکت حاصل کرتے ہیں، تاکہ محفل کی رونق برقرار رہے، جلسے میں یوں ہی نکھار رہے، ماحول پر انوار رہے، یہ ہوا بھی مشکبار ہو، یہ فضا بھی خوشگوار ہو، موسم میں رنگ بہار ہو، ہم پر رحمتوں کی بوچھار ہو، بے حد و بے شمار ہو، فلک تک فرشتوں کی قطار ہو، اور دل عشق نبی میں سرشار ہو، زباں پہ صلی علی کی پکار ہو۔ اور جب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطربیز ترنم خیز آواز ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہو، تو دلوں کو فرحت حاصل ہو، دماغوں کو راحت نصیب ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، ذہنوں کی کلیاں کھل اٹھے، زبانوں کو درود پاک کی چاشنی میسر ہو، کیونکہ وہ ذات ایسی مقدس ذات ہے جس کے صدقے پھولوں کو رنگت نصیب ہوئی، غنچوں کو غنچگی ملی، جس کے طفیل سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، کھیتوں کو ہریالی، زمین کو وسعت اور آسمان کو بلندی عطا کی گئی۔ تو آئیے اسی نبی رحمت کی بارگاہ عظمت میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آواز دے ایک ایسے نعت خواں کو جسے سننے کے لیے وقت ٹھہر جاتا ہے، اور جب اس کی مترنم آواز ہواؤں میں گھل کر بکھرتی ہے تو ہوا بھی کچھ دیر کے لیے رک کر اس نعت خواں کی آواز سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ میری مراد شاعر اسلام، مداح خیر الانام، شہنشاہ ترنم، صاحب خوش تکلم جناب حافظ تراب الدین صاحب ہیں۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آؤ بزم ناز میں، ساری محفل جھوم اٹھے آپ کی آواز میں۔ حضرت دائز پتہ ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ اہلیان باسواڑہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی بابرکت اور باسعادت محفل کے سجانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی، اور انتظامات کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جس طرح بینر پر لکھا ہوا ہے محفل حمد و نعت، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک حمد بھی سناؤں اور ایک نعت بھی سناؤں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حمد کے کچھ بند سنانے سے پہلے 4 مصرع حمدیہ سماعت فرما لیجئے۔ بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں، بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں، بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں، بنے جن
کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں، بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں۔ زمیں بدلے زماں بدلے، مکیں بدلے مکان بدلے، زمیں بدلے زماں بدلے، مکیں بدلے مکان بدلے، مکیں بدلے مکان بدلے، نہ بدلے معجزہ جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، نہ بدلے معجزہ جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں۔ حمد پاک کے دو تین بند۔ میں بندہ ہوں تو معبود، 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 تو ہی خالق تو ہی مالک، تو ہی خالق تو ہی مالک، تو ذرے ذرے میں موجود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود۔ لقد خلقنا الانسان کہہ کر مجھ کو سرافراز کیا، لقد خلقنا الانسان کہہ کر مجھ کو سرافراز کیا، ہاں ساری مخلوق میں تو نے افضل اور ممتاز کیا، ہاں ساری مخلوق میں تو نے افضل اور ممتاز کیا، تیری قدرت میرا ہونا، تیری قدرت میرا ہونا، تیری رحمت میرا وجود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود، تو ہی خالق تو ہی مالک، تو ذرے ذرے میں موجود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود۔ اس دنیا کے جیسے تو نے کتنے جہان بنائے ہیں، اس دنیا کے جیسے تو نے کتنے جہان بنائے ہیں، ایک میں کیا ساری مخلوق پہ تیرے فضل کے سائے ہیں، ایک میں کیا ساری مخلوق پہ تیرے فضل کے سائے ہیں، مشرق کیا ہے مغرب کیا ہے، مشرق کیا ہے مغرب کیا ہے، تیری ذات ہے لامحدود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود، تو ہی خالق تو ہی
मालिक, तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू जर्रे जर्रे में मौजूद। मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। आखिरी बंद समाप्त फरमाए। नूर बरसता है मोमिन पर मस्जिद के मीनारों से, नूर बरसता है मोमिन पर मस्जिद के मीनारों से। डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की अलगारों से, डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की अलगारों से। इब्राहिम है एक ही काफी, इब्राहिम है एक ही काफी, चाहे लाखों हो नमरूद। मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। नूर बरसता है मोमिन पर मस्जिद के मीनारों से, नूर बरसता है मोमिन पर मस्जिद के मीनारों से। डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की अलगारों से, डरते नहीं है ईमान वाले दुनिया की अलगारों से। इब्राहिम है एक ही काफी, इब्राहिम है एक ही काफी, चाहे लाखों हो नमरूद। मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू जर्रे जर्रे में मौजूद। मैं बंदा हूँ तू माबूद, मैं बंदा हूँ तू माबूद। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नात पाक के अशार सुनाने से पहले चार बल्कि एक मतला दो शेर, उसके बाद नात पाक के चंद अशार, फिर मेरा काम तमाम। इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा, फिर इंशाअल्लाह मुझे एक से बढ़कर एक आए हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महफिल हमदुनात को हमेशा जारी व सारी रखे और इसकी कोशिश करने वालों की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और उनकी मदद फरमाए। ये एक अनोखी मतलब एक कोशिश है, आज तक हमने नहीं देखी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको इस्तिकामत नसीब फरमाए। मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं, दीनार छोड़ दूं। मुमकिन नहीं कि दामन सरकार छोड़ दूं, मुमकिन नहीं कि दामन सरकार छोड़ दूं। मैं तख्त ताज दिरहम दीनार छोड़ दूं। पैगाम हाज़री का मदीने से गर मिले, मदीने से गर मिले। पैगाम हाज़री का मदीने से गर मिले, मदीने
سے گھر ملے مدینے سے گھر ملے رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں پیغام حاضری کا مدینے سے گھر ملے مدینے سے گھر ملے پیغام حاضری کا مدینے سے گھر ملے مدینے سے گھر ملے مدینے سے گھر ملے رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں رب کی قسم میں آج ہی گھر بار چھوڑ دوں ممکن نہیں کہ دامن سرکار چھوڑ دوں دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو چکر میں دوستو ایک صحابی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے القمہ رضی اللہ تعالیٰ تمام عمرائے شہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پر اٹھا کر کھانے لگے تو آزو بازو کے ساتھی بھی گھور کر دیکھے تعجب سے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا اس کو اس شعر میں شاعر نے پیش کیا ہے دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو چکر میں دوستو دنیا کے بے وقوفوں کے چکر میں دوستو ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں ممکن نہیں میں سنت سرکار چھوڑ دوں میں تخت و تاج درہم و دینار چھوڑ دوں ممکن نہیں کہ دامن سرکار چھوڑ دوں نعت پاک کی چند اشعار ارے بھائی ہمارے ساتھی احمد ساگر نہیں نظر آ رہے آئے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ ہماری آواز کو پسند کرتے ہیں لیکن ہم ان کی آواز کو پسند کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اچھی نعمت سے نوازا ہے آواز بہت اچھی ہے نعت کی چند اشعار نعت پاک کے تعلق سے ایک وضاحت مناسب سمجھتا ہوں میں لوگوں میں غلو اور علو کی تمیز نہیں ہے جو شعراء کرام ہوتے ہیں یعنی کہ صرف شعراء ہوتے ہیں وہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے لیکن ہمارے مولانا عبدالقدیر صاحب حسامی یہ دعوت برکاتہم ایسے اگر شعراء رہیں تو غلو اور علو سے نعت پاک ہوتی ہے اور نعت وہی نعت ہے جو غلو اور علو سے پاک ہو غلو اور علو دونوں بھی خطرے کی چیز ہے گمراہ کر دیتی ہیں انسان کو تو نعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے دوسرے اور جو کلام ہے غزل ہے قصیدے ہیں منقبت ہے ان میں بے احتیاطی چلتی ہے لیکن نعت میں بہت ادب اور احترام کا مقام ہے ذرہ بھی اگر راستے سے ہٹے قدم پھسلے تو سمجھو کہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں خوشبوؤں کا سفر ہے اور میں ہوں ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں
خوشبوؤں کا سفر ہے اور میں ہوں، خوشبوؤں کا سفر ہے اور میں ہوں، ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں، نعت گوئی کا شوق ہے مجھ کو، نعت گوئی کا شوق ہے مجھ کو، نعت گوئی کا شوق ہے مجھ کو، راستہ پر خطر ہے اور میں ہوں، راستہ پر خطر ہے اور میں ہوں، ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں، آرزو ہے کہ اڑ کے جا پہنچوں، آرزو ہے کہ اڑ کے جا پہنچوں، آرزو ہے کہ اڑ کے جا پہنچوں، خواہش بالوں پر ہے اور میں ہوں، خواہش بالوں پر ہے اور میں ہوں، ذکر خیر البشر ہے اور میں ہوں، چاہتا ہوں کہ سر کے بل گزروں، چاہتا ہوں کہ سر کے بل گزروں، چاہتا ہوں کہ سر کے بل گزروں، آپ کی رہ گزر ہے اور میں ہوں، آپ کی رہ گزر